5 ایسی دیواریں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ دیواریں کون سی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں اور اس وقت کہاں موجود ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان اور آبادی میں زیادہ ہے، جن کا ذکر اسلامی روایات کے اندر بھی ملتا ہے۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس کے متعلق مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو قیامت کے وقت تک کسی دیوار کے پیچھے محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا، اس لیے اسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک دم گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی، اور ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے یا ان سے نیک سلوک کر۔ کہا، جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے ارد کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح ہی ہے، اور اسی کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر ہم نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقیب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے باز ان کے اس دن باز میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ معزز ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ معزز ناظرین، محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت ہی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی۔
فقفار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ معزز ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں